مفتی صاحب آپ بتائیے، آپ کے حسد کے ویسے تو جس سے کیا جاتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اس کو بھی نظر لگتی ہے یا نقصان ہوتا ہے، اور اپنے آپ کی بھی اندر سے آپ کو حسد کھوکھلا کرتا جاتا ہے. بالکل. آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں انسانوں کو ایک دوسرے کے اوپر اچھا گمان رکھنا چاہیے، جی بدگمانی سے بچنا چاہیے، جی حسد سے. اور ایک بیماری ہوتی ہے جو جسمانی، باہر کوئی بخار ہو گیا، نزلہ، کھانسی، یہ ایک بیماری ہے. ایک بیماری ہوتی ہے اندر کی، جو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. یہ بیماریاں ہیں اور بہت بڑی بیماری ہیں. تو جو بندہ حسد میں مبتلا ہو، وہ حسد میں رہ کر وہ کسی کے اوپر ایک نظر بھی ڈالتا ہے تو اس کے بھی منفی اثرات پڑتے ہیں، جو نگیٹو اثرات وہ پڑتے ہیں دوسروں کے اوپر حسد کے. تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھو، بدگمانی سے بچو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ بے کرتا ہوں. شک بے شک. میرا بندہ جیسا مجھ میں گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اب جو حسد کی بات ہے کہ بھئی حسد کس بات سے؟ یہ دین تو اللہ کی ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت بھی وہ دیتا ہے، ذلیل بھی وہ کرتا ہے. صحت کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے. اور النصیب یصیبک ولو کان تحت الجبل، آپ کا نصیب آپ کو مل کر رہے گا اگرچہ پہاڑوں کے دامن میں ہی کیوں نہ ہو. ولا نصیب یصیبک ولو کان تحت شفت، جو آپ کا نصیب نہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتا اگرچہ دو ہونٹوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو. تو ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے، حسد سے کہ بھئی دوسروں کو یہ چیز کیوں حاصل ہے، مجھے کیوں نہیں. ہاں، اس چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف رکھو، دوسروں کے لیے اچھا سوچو. آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے فیصلے نازل فرمائیں گے. تو حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے. اگر ہم اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اچھے فیصلے ہمارے حق میں نازل فرمائیں.